سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو، کہ ان کے سامنے وہ بے حیائی کرتی تھی، منہ اٹھا کے بے پردہ نکلتی تھی، سڑکوں پہ گھومتی تھی اور یہ منع نہیں فرماتے تھے۔ عورت کو اللہ کریم نے اتنے حقوق دے دی ہیں کہ مرد جب مرتا ہے اس سے زیادہ کفن کے کپڑے عورت کو نصیب ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، پردہ مرنے کے بعد بھی عورت کو دیا ہے، اللہ کریم نے مرد سے زیادہ دیا ہے، مرد سے زیادہ دیا ہے، مرد سے زیادہ ہمیں عزت بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو کفار مکہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے ڈانس کرتی ہے اور بے حیائی کرتی ہے اور پیسے کماتی ہیں، وہ چاہتی ہیں۔ یہ پیغام شرم و حیا مارچ کے نام سے ہماری بہنیں یہاں پر نکلی ہیں، اور اس مارچ کا فائدہ بھی یہی ہے کہ یہ بتانا چاہتی ہیں ان بہنوں کو جو اپنے گھروں میں ہیں، وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دے دیے ہیں اس سے بہترین حقوق ہو نہیں سکتے۔ آئیے کسی سے بات کرتے ہیں۔ آزادی جو اسلام نے دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بہنیں گھروں میں آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو معزز خواتین میری گھر میں ہیں، یہاں پر سن رہی ہیں، ان سے میری ایک التجا ہے، ایک جو ریکویسٹ ہے میں کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے اسلام نے خواتین کو آزادی ضرور دی ہے، اور وہ بھی ایک حدود میں رہتے ہوئے دی ہے، اس کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے۔ دیکھیے جیسے ہم پابندی سے باہر نکلیں گے، ان حدودوں کو کراس کریں گے تو ہماری تاریخ، ہمارا دین، ہمارا اسلام گواہ ہے کہ لوگوں نے خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا۔ جس طرح کہ سال 2 سال پہلے میری مرضی کے بعد یہاں پر جو کچھ جو ہے فحاشی پھیلائی گئی، اور اس کے بعد جو عذاب جو اللہ کی طرف سے اتار نازل ہوئے، وہ بھی ہم نے منظر عام پر دیکھے۔ لیکن دیکھیے بالکل، اور ابھی تک ہم اس کی جو ہے نا ترجمہ نہیں کر پا رہے کہ جتنا ہم نقصان اٹھا چکے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک چیز کو اگر حد سے تجاوز کر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ نے بے شک اسلام جو ہے وہ عورت کے لیے، عورت کو اسلام سے پہلے عزت نہیں ملی تھی جتنی اسلام نے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی ہے تو وہ جو ہے رحمت ہے، بیوی ہے تو نعمت ہے، اگر ماں ہے تو قدموں تلے جنت رکھ دی۔ تو آج ہم اپنا مقام جو ہے اس مغربی روایات کے پیچھے سے کھو رہی ہیں، جس کے خسارے میں ہم جو ہے عذاب الہی کے مستحق قرار دیتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اصل کیا ہے کہ 22ویں پارے میں رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پردہ کیا کرو اپنے چہروں پر، اور سرکار نے بھی یہی حکم دیا کہ بیبیاں جو ہے وہ پردہ کر کے نکلا کر، تاکہ مشرکین عورتوں میں اور مسلمان عورتوں میں فرق واضح ہو جائے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو فحاشی بے حیائی کے ساتھ منہ اٹھا کر سڑکوں پہ چلتی ہیں وہ مسلمان ہیں کہ وہ مشرکین ہیں، یا پھر ہم جو آج 4 دیواریوں میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے فرق یہ واضح کرنا ہے، اور آج ہمارا نکلنے کا مقصد بھی صرف اتنا سا ہی تھا کہ ہم بتا سکیں کہ ہم کہیں یہ نہیں کہ اگر ہم 4 دیواری میں بیٹھے ہیں تو ہمیں بولنا نہیں آتا، ہم 4 دیواری میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ہر مقام میں، اگر ہم اپنی ہسٹری کو جا کر دیکھیں تو بہت ساری مسلمان خواتین نے ایک مقام قائم کیا، اور آج بھی دیکھیں کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں آپ، اگر ڈاکٹری ہے یا پھر پولیس کا ہے یا جو ہے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، جس کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ پائلٹس میں دیکھ لیں، خواتین کہیں پیچھے نہیں ہیں، لیکن با پردہ ہو کے بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ ہمیں دماغ میں یہ چیز بٹھانی چاہیے کہ جو ایک لیول ہے، جو ایک ہمارا رتبہ بنتا ہے، وہ ہماری اپنی حیا سے بنتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم اپر ایریا میں چلے گئے، گلے میں دوپٹے ڈال لو، تو وہ ہماری بے حیائی ہے، وہ ہمارے دین کو فروغ نہیں دیتا۔ بلکہ سسٹر دیکھیے ان کے ہاتھ میں جو پلے کارڈز تھے، آپ نے جیسے نام لیا ان خواتین کا، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، سچی ان کی بات ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے آپ کو صرف جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں۔ ہمارا آج کا ہم نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو، یا ایسی با حیا با پردہ بچیوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بچی دیندار ہوتی ہے تو دین 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی نماز، قرآن، دیکھیے سر پر موت کس کے ہے کسی کو نہیں پتا، کس وقت جو ہے بلاوا آ جائے، لیکن کم از کم اعمال ایسے کر لو کہ اگلے جہاں یا رب کی بارگاہ میں ہم منہ دکھا سکیں۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دی ہے اور ارشاد فرما دی ہے، عورت کو اس کے حقوق دے دیے اسلام نے، تو اب مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سی حقوق ڈھونڈ رہی ہیں۔ دیکھیے یہ میں صرف انہی مردوں کے بارے میں کہوں گی جو ان کو فروغ دینے کے لیے ساتھ نکلتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو دوزخ میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو، کہ ان کے سامنے وہ بے حیائی کرتی تھی، منہ اٹھا کے بے پردہ نکلتی تھی، سڑکوں پہ گھومتی تھی اور یہ منع نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ سراسر جو ہے اپنے آپ خسارے کا سودا ہے۔ دیکھیے میری امت جو حکومت وقت ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پردہ جو ہے اس کو لازم قرار دے دیا جائے تاکہ عورت کو پتہ چلے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دین ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پردہ کرنا ہے۔ آج کورونا نے 2 سال
سال میں ان کو چہرے ڈھانپنے کا تمغہ دے دیا. پھر ہم یہی کہیں گے کہ شاید کوئی ایسی وبا بھی آ جائے جس کے ساتھ یہ اپنا جسم چھپانا بھی شروع کر دے. مرضی صرف جو ہے نا میرے رب کی ہے, رب بس کی مرضی ہے, مرضی صرف رب کی ہے, کیونکہ رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, اور رب نے کہا کہ میرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو وہ جان کون سی جان ہے جو رب کی مرضی کے خلاف نکلے گی؟ یہ جو خواتین آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی نکلی تھیں جی, وہ ان کے ہاتھ میں جو بینرز ہوتے ہیں وہ بھی عجیب قسم کی ورڈنگ ہوتی ہے, وہ میں پڑھ نہیں سکتا. پڑھ نہیں سکتا. تو وہ کس حقوق کی بات کر رہی ہے؟ وہ یقیناً وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جو کفار مکہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے ڈانس کرتی ہے اور بے حیائی کرتی ہے اور پیسے کماتی ہیں, وہ چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں. دیکھیں وہ ہم نے بھی دیکھا کہ اسلام قطن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہماری ایک تو ماں بہنیں بیٹیاں بے پردہ ہوں اور وہ دوسرا سڑکوں پہ آ کے ڈانس کرے. تو یہ کوئی طریقہ مجھے ان کا آج تک سمجھ لگا. سمجھ نہیں ہے. رہتی مسلمان ملک میں ہیں اور کہتی اپنے کو مسلمان ہیں اور کہتی ہیں ہم سیدہ زہرا کی بیٹی ہیں, تو سیدہ زہرا کی ایک سنت بھی تو ادا کر نہیں رہی. میرا جسم میری مرضی, تو کیا ان کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ جی بالکل بھی اس طرح سے باہر نکلنا غلط ہے. اسلام اس سے منع کرتا ہے. ہمیں ہر طرح سے چاہیے کہ اپنے پردے کا خیال رکھیں. جب اللہ نے ہمیں کہا کہ کیا کہتے ہیں پردے کا خیال رکھیں. پاکستان کس چیز کے لیے بنا ہے؟ اسلام کے قوانین کے لیے, اسلام کے لیے بنا ہے, تو اس کے قوانین بھی ہیں. جب اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ پردہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے, اپنے آپ کی زینت نہ دکھائے. سورہ احزاب میں اسی طرح ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو باستر بناؤ, زینت نہ دکھاتی پھرو. کیونکہ جب کفار تھا تو خواتین اسی طرح باہر نکلتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ عورت اپنے آپ کو باپردہ بنائے. دیکھیے ناظرین, جتنی میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں ہمیں, یہ ہے اصل عورت, یہ ہے اسلام کا عورت, یہ ہے عورت کا زیور. یہ اسلام جو عورت کو عزت دیتا ہے وہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ آپ بے پردہ ہو کر اور بیہودہ طریقے سے پھریں, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلامی اصول یہی ہے کہ جیسے ہماری یہ بہن نے بتایا ہے, اور ہماری بہن کو دیکھ لیں آپ, اور یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگ ان کے خلاف نکلے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. سچ ہے جہاں حق ہے وہاں.